خواتین و حضرات، انجمن ترقی پسند مصنفین اسلام آباد کا یہ خصوصی تعزیتی اجلاس ممتاز ترقی پسند ادیب، شاعر اور دانشور جناب اشفاق سلیم مرزا کی یاد میں انہیں یاد کرنے، انہیں خراج پیش کرنے اور ان کی فن و شخصیت پر گفتگو کرنے کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے۔ فیض صاحب نے کہا تھا کہ بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سے ہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے۔ میں آپ سب کو انجمن کی طرف سے، انجمن کی صدر محترمہ نجمہ ریحانہ صاحبہ کی طرف سے، سیکریٹری عبدالقادر غوری صاحب، پوری کابینہ اور ان کے جو مشیران ہیں، ان سب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس خصوصی اجلاس کی صدارت ممتاز شاعر اور دانشور جناب امداد آکاش صاحب فرما رہے ہیں، اور فرزند اشفاق سلیم مرزا جناب یاسر اشفاق اس تعزیتی اجلاس کے مہمان خصوصی ہیں۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. صدر گرامی، خواتین و حضرات، جناب اشفاق سلیم مرزا ترقی پسند نظریات کے علمبردار، ممتاز دانشور، فلسفی، تاریخ دان، عمرانیات کے استاد، محقق، اور ایک پوری دہائی وہ غالباً مزدور کسان پارٹی کے رہنما بھی رہے۔ پاکستان کونسل آف آرٹس میں فیض صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا، کئی کتابیں، تحقیقی مقالے لکھے، فلسفہ، تاریخ اور یونانی ادب پر ان کا بہت کام ہے۔ بہت پرخلوص، بہت شائستہ، تہذیبی، علمی، انتہائی کلچرڈ اور پرجمال، روشن دماغ، نہایت خوبصورت شخصیت اشفاق صاحب کی تھی۔ سبھی کے لیے سراپا محبت تھے، ان سے بہت تعلق رہا سبھی کے لیے، مگر وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے جونیئرز کے لیے خاص طور پر سراپا محبت تھے، ایک مثالیہ اور شجر سایہ دار تھے۔ ایسے سینئرز میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جن سے مل کر ہمیشہ طمانینت کا اور خوشی کا، محبت کا احساس ہوتا تھا۔ سنوبر الطاف صاحبہ نے ان کے لیے ایک نظم لکھی، بہت چھوٹی سی، میری نظر سے گزری، کہ جیون کے سمندر میں وہ اچھی طرح تیر چکا ہے، ساحل پر اپنی من پسند کرسی بچھائے طوفانوں کی ہلچل دیکھتا ہے اور ہنستا ہے، جانتا ہے کہ موج تند ہو یا آہستہ میٹھی جاتی ہے۔ اپنی لائبریری کی ہر کتاب کا مزہ وہ چکھ چکا ہے، ہاں لیکن پھر بھی اکثر دوستوں کے ساتھ بیٹھے چائے کی چسکیاں لیتے ان کا ہاتھ تھام کر کسی کتاب میں ڈبکی لگاتا ہے، انہیں دھیرے دھیرے تیرنا سکھاتا ہے۔ تو جونیئر کے ساتھ ان کا رویہ بہت مشفقانہ، دوستانہ، محبوبانہ اور محبتوں میں گندھا ہوا ہوتا تھا اشفاق صاحب کا۔ وہ ان پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ سنوبر الطاف کی یہ جو نظم میں نے پڑھی، ان کی جو بہت خوبصورت شخصیت ہے اس کی ساری پرتیں کھولتی ہے۔ اشفاق صاحب نے اپنی اس جونیئر مگر بہت ٹیلنٹڈ قلمکار ساتھی کو اپنی جو ان کی آخری کتاب ہے شاعری کی، سفر رائگانی، اس کا دیباچہ لکھنے کا اعزاز بھی عطا کیا۔ میں سنوبر الطاف سے آغاز میں التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اشفاق صاحب کی جو بہت محبوب شخصیت ہے اور ان کے فن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، خاص طور پر انجمن ترقی پسند مصنفین کا اور اس کے تمام ممبران کا۔ میرا جو مضمون ہے وہ اشفاق سلیم مرزا صاحب کی شخصیت اور شاعری سے متعلق ہے۔ اشفاق سلیم مرزا سے میری پہلی ملاقات صفمہ کے دفتر میں ہوئی تھی اور آخری ملاقات ان کے وفات سے چند دن پہلے۔ اپنی پہلی ملاقات میں ان کے لیے اجنبی تھی اور آخری ملاقات میں مجھے اپنی کتاب ایلیٹ تھماتے ہوئے انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے دیباچے میں میرا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ اس عرصے میں نے ان سے تعلق کی کئی نئی جہتوں کو دریافت کیا۔ وہ میرے لیے بیک وقت ایک استاد، رہنما، دوست اور لکھاری تھے۔ ان سے بہت جونیئر ہونے کے باوجود وہ میری ہمیشہ حوصلہ افزائی اور اصلاح کرتے رہے۔ مجھ پر اور میری تخلیقات پر بات کرتے ہوئے اکثر وہ ایسی باتیں کر جاتے تھے جن سے میں خود بھی بے خبر ہوتی تھی۔
میرا خیال ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہی کی ایک شکل تھی کہ اپنی وفات سے 1 ماہ پہلے اپنی نظموں کا مسودہ مجھے دباچہ لکھنے کے لیے دے گئے۔ یہ میرے لیے جہاں افتخار کا لمحہ ہے وہاں شش و پنج کا بھی کہ میں اپنے ایک اچھے دوست اور مہربان استاد کی نظموں پر کیا اور کیسے بات کروں۔ اشفاق سلیم مرزا سے جب تعلق کا آغاز ہوا تو ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ ممنوعہ نظمیں چھپ چکا تھا۔ ان سے ملاقاتوں کے دوران اکثر اوقات وہ کسی برمحل موقع پر غالب، فیض اور فراز کے شعر سنایا کرتے تھے، اور کبھی کوئی نظم لکھیں تو وہ بھی بہت شوق سے سناتے تھے۔ سوشل میڈیا پر اپنی نظمیں تواتر کے ساتھ لگاتے تھے۔ اختتام ہفتہ کی نظم اکثر ماحول یا ان کی اپنی ذہنی کیفیت کی ترجمان ہوتی تھی۔ اس لمحے میرے لیے اس بات کو سمجھنا مشکل تھا کہ فلسفے اور تاریخ کا استاد شاعری سے اتنی رغبت کیوں رکھتا ہے۔ اس بات کا اندازہ مجھے دیر سے ہوا کہ وہ فلسفے اور تاریخ جیسے علمی مضامین کی خشکی کو شاعری سے تر کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ ان کی شخصیت کا جمالیاتی پہلو شاید شاعری سے ہی تسکین پاتا تھا۔ پھر مرزا صاحب یہ بھی جانتے تھے کہ بڑے بڑے دقیق فلسفیانہ مضامین نظم کی چند سطروں کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ ان کی نظمیں اور دوسرے علمی مشاغل میں کوئی بہت بڑا اختلاف ہے، بلکہ اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے ان دونوں کو آپس میں مدغم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک دور تھا جب ایک مخصوص نظریاتی وابستگی کسی شخص کی شناخت سمجھی جاتی تھی۔ باشعور افراد اس شناخت کی تلاش میں سرگرداں رہتے اور جب اسے حاصل کر لیتے تو بلا مشروط اس سے منسلک رہتے تھے۔ اس نظریے کی روگردانی کرنا، الجھنا یا اختلاف کرنا کسی گناہ سے کم نہیں تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا۔ میری نسل کو یہ بتایا گیا ہے کہ نظریہ سازی یا کسی نظریے سے منسوبی نہایت مہلک شے ہے۔ یہ آپ کو محدود کر دیتی ہے اور زندگی کی وسعت آپ پر تنگ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جہاں سے جو دیکھو تھوڑا تھوڑا چکھو اور گزر جاؤ۔ اگر اس میں بس گئے تو مار دیے جاؤ گے یا اٹھا لیے جاؤ گے۔ ہم نے ایسا ہی کیا، یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے کوئی اپنی کوئی مستقل شناخت نہیں بنا پایا، کیونکہ ہماری نسل نظریاتی شناخت بنانے سے خوفزدہ بھی ہے اور شاید انجان بھی۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی مخصوص نظریے سے وابستہ افراد اپنے خاص نظریے سے آگے دیکھنا نہیں چاہتے، وہی ان کی کل کائنات ہوتی ہے۔ اپنی طاقتیں، خواب اور ترجیحات سب کچھ اسی کے نام کرتے ہوئے وہ ایک آئیڈیل کی تلاش میں دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ اشفاق سلیم مرزا نے ایسا نہیں کیا۔ اپنے نظریے اور اس کی آگاہی کی ایک طویل جنگ لڑنے کے بعد وہ اس سراب کا راز جان گئے۔ وہ اپنے نظریے کی ناکامی اور عمر کے اس حصے کے ضائع جانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن انہیں اپنے آخری درست فیصلے پر اعتماد بھی تھا۔ اپنے دوست کامریڈ لال خان کی وفات پر وہ کچھ یوں اظہار افسوس کرتے نظر آتے ہیں: تم بھی سفر رائگانی کے رسیا تھے، خاک میں مل گئے، اس کی طرح جو تم سے پہلے ایک روشن صبح کی تلاش میں اسی سفر پر نکلے تھے۔ کچھ اس سفر پر اب بھی رواں ہیں، سرخ جھنڈے اٹھائے انٹرنیشنل گیت گاتے ہوئے سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اشفاق سلیم مرزا خود کو فلسفے، تاریخ، یونانی میتھولوجی کا طالب علم کہتے تھے۔ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ایک نظریے کو عملی جامہ پہنانے کی مشقت میں گزرا، لیکن وہ جس صبح و نو کی تلاش میں تھے اس سے محروم رہے۔ آخر کار انہوں نے سفر رائگانی کو ترک کیا اور خود کو لے کر ایک نئے راستے کی جانب گامزن ہوئے۔ یہ راستہ ان کے لیے بالکل نیا نہیں تھا، بلکہ پہلے سے ذرا مختلف، اور ان کے لیے باعث اطمینان تھا کہ وہ پچھلے سفر کے تمام تجربات و مشاہدات اس میں سمونا چاہتے تھے۔ یہ راستہ شاعری، ترجمہ، فلسفہ اور تاریخ کا بھی تھا۔ ان میں سے کچھ کام ایسے تھے جو وہ اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ اس سفر رائگانی کا کچھ بوجھ ہلکا کر سکیں، اور کچھ ایسے تھے جو صرف ان کی اپنی ذات کے اطمینان و خوشی کے لیے تھے۔ شاعری ان میں سے ہی ایک تھی۔ نظم لکھنا دراصل ان کا دوسرا جنم ہے۔ یہ جنم اپنی فکری جمالیات میں پچھلے جنم سے مختلف ہے کہ اس میں ایک شاعرانہ حسن پایا جاتا ہے۔ مایوسی، اداسی، بے چینی، انتظار، جدائی اور اختتام، یہ اس دور کے شاعرانہ لیکن حقیقی خصائص ہیں۔ وہ خود سے مایوس نہیں ہیں، لیکن اپنے ارد گرد سے مایوس تھے۔ لیکن کسی روایتی شاعر کی طرح انہوں نے مستقبل سے کہیں کوئی آس امید نہیں لگائی۔ لیکن جہاں یہ امر ان کی نظموں کو غیر روایتی بناتا ہے، انہیں اسی سبب ملال کی کیفیت سے دوچار کر دیتا ہے۔ ایک نظم ہے: ان تمام نظریاتی کتابوں کا بآواز بلند ورد کرتے رہے جو معدوم ہو چکی تھیں، وہ سب مہا بیانیے دائیں کے ہوں یا بائیں کے کوچ کر چکے تھے۔ ہم سادہ لوح مجبور وفا ابھی تک ان کاغذوں کے حروفوں کو چاٹ رہے ہیں۔ اشفاق سلیم مرزا نے جس عمر میں نظم لکھنے کا آغاز کیا وہ حیرت یا چونکا دینے والی عمر نہ تھی،
بلکہ وہ زندگی کو ہر پہلو سے اچھی طرح برت چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں اپنے ارد گرد اور اپنے احساسات کے حوالے سے بھی ایک تماشائی کا تصور ابھرتا ہے۔ وہ اپنی نظموں میں خود اپنے احساسات کا جائزہ لیتے نظر آتے ہیں، یعنی ٹھہراؤ کی یہ وہ سطح ہے جہاں تخلیق کار خود کو تیرتے اور ڈوبتے ہوئے محسوس کرتا ہے اور اس سے ہز اٹھاتا ہے۔ بدن بتا رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، میں وہ نہیں رہا جو کل تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو کتاب کے آخری 2 باب لکھنے ہیں، ابھی تو ان خوش اداؤں سے ملنا ہے جن سے ملنے کا وعدہ ہے۔ اشفاق سلیم مرزا کی نظموں کی ایک اور نمایاں جہت ان کا تصور حسن و محبت ہے۔ ان نظموں میں ان کا انداز خاص رومانوی طرز کا ہے، ملاقات، ہجر، وصال، جدائی، انتظار اور حسن کی بے پرواہی پر مشتمل ہے۔ لیکن محبت بھری نظموں کا شاعر روایتی عاشق نہیں ہے، بلکہ وہ حسن کا شائق ہے اور دور بیٹھے اس سے مخاطب ہے۔ وہ حسن کا مداح ہے، لیکن یہ مداح سرائی اس کے جسمانی حسن کی نہیں ہے، بلکہ یہ مجموعی طور پر اس کے ہونے کا حسن ہے۔ اسی حوالے سے سوشل میڈیا پر ان کی پکچر آف دا ویک نے کافی واویلا مچائے رکھا۔ بعض لوگوں نے براہ راست ان پر حملے کیے اور کچھ صرف کانوں میں سرگوشیاں کرتے رہے۔ اکثر و بیشتر یہ تصویریں نیم عریاں خواتین خاص تاثرات کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن جمالیاتی حوالے سے اتنی بھرپور ہوتی تھی کہ انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مرزا صاحب ان تصویروں پر کوئی خوبصورت سا کیپشن چسپاں کرتے اور لگا دیتے۔ میں سمجھتی ہوں حسن اور عورت سے محبت کے حوالے سے ان کا کھلم کھلا اظہار تھا۔ وہ نہ تو اسے چھپاتے تھے اور نہ ہی اس پر شرمندہ تھے۔ ان کی نظم انہیں کیا خبر کون کون ان کے لیے خوشیوں کے جال بنتا ہے، وہ تو اپنی دھن میں مست کسی اور ہی جہاں میں بس رہی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی جب وہ ادھر ادھر اپنی مسکراہٹیں بکھیر دیتی ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ فقط تمہارے لیے تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، وہ کسی ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ ان کا تصور حسن و رومان صرف محبوب یا عورت کے حسن تک محدود نہیں تھا۔ وہ لوگ جو فیس بک پر ان کے ساتھ موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ پرندوں، درختوں، صبح و شام کے مناظر، بارش اور دھوپ کی تصویریں لگاتے رہتے تھے۔ اکثر ان کے ساتھ کوئی مصرع لکھتے، موسم کی سختی یا خوبصورتی کا ذکر کرتے رہتے۔ خاص طور پر لاک ڈاؤن کے دنوں میں یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ شاید تنہائی کا شدید گہرا احساس ان کے اندر دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ لوگ جو انہیں قریب سے جانتے ہیں اس بات سے آگاہ ہیں، وہ کبھی بھی زندگی سے مایوس نہیں ہوئے۔ وہ ایک مثبت طور سے زندگی کو آگے بڑھانے کے بہانے ڈھونڈتے رہے۔ لاک ڈاؤن کے بے رحم دنوں میں جب قریباً ساری دنیا ہی تنہائی کا شکار تھی، وہ فطرت کے حسن سے اپنی انسپریشن لیتے رہے۔ تنہائی کی اس جنگ میں حسن کے سوا ان کے پاس علمی مشاغل کا ساتھ تھا۔ لاک ڈاؤن کے دنوں میں انہوں نے ایلیٹ کا ترجمہ کیا۔ ان دنوں جب بھی فون کرتے تو بہت بشاشت کے ساتھ بتاتے کہ ان کے کتنے رائٹنگ پیڈ مکمل ہو گئے ہیں۔ ترجمے کا کوئی حصہ پسند آتا تو اسے شیئر کرتے۔ اسی دوران انہوں نے نظم کی کتاب سفر رائگانی کو ترتیب دیا۔ اس کے بعد بھی وہ رکے نہیں، بلکہ اگلی کتاب اوستا اور رگ وید کا تقابل پر کام شروع کر دیا۔ ان کی مسلسل سرگرمیوں کو ہم رشک بھری نظروں سے دیکھتے تھے۔ ہم یہ بات بہت دیر سے سمجھ پائے کہ انہوں نے تنہائی کا توڑ ایسی مصروفیات سے نکالا ہے۔ ہم اس وقت اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ اپنے احساس حسن اور علمی مشاغل کے ذریعے سے اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگرچہ میرا اور ان کا ساتھ 6-7 سال کا تھا، لیکن میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں کہ انہیں قریب سے جان اور سمجھ سکی۔ میں نے ان سے کیا کچھ سیکھا یہ لفظوں میں بتانا مشکل ہے۔ صرف اتنا کہوں گی کہ میں نے ان سے اپنے کام و نظریے سے آخر دم تک کمٹمنٹ نبھانا سیکھا۔ زندگی گزارنے کے لیے جس سچائی، خلوص اور شائستگی کی ضرورت ہے وہ مرزا صاحب سے بہتر کوئی نہ جانتا تھا۔ ہم اکثر بڑے لوگوں کی زندگی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ مرزا صاحب کی موت بھی آئیڈیل تھی۔ اپنی وفات سے 1-1.5 گھنٹہ قبل جو پوسٹ انہوں نے لگائی وہ ہیگل اور مارکس کے فلسفے سے متعلق تھی۔ ایک آئیڈیا زندگی اور موت کا عملی نمونہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ خاص طور مرزا صاحب کی فن شخصیت پر آپ نے منور الطاف صاحبہ کا بہت ہی عمدہ مضمون سماعت کیا، اور ان کی جو محبوب شخصیت تھی اس کا بہت ہی عمدگی کے ساتھ انہوں نے احاطہ کیا۔ منور نے وہ اسی طرح کے آدمی تھے اشفاق صاحب، بہت محبت کرنے والے اور بہت خوبصورت آدمی۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. اور اب میں اپنے بہت
अजीज़ दोस्त, बहुत ही उम्दा शायर, मुहक्किक, नक्काद, दानिश्वर, बहुत दोस्ताना रविश का भी रहा इशफाक सलीम मिर्ज़ा साहब से। और मैं तो ये समझता हूँ कि इशफाक साहब की शख्सियत के जो महकते हुए कलर हैं उनमें मुझे रविश की भी झलक नज़र आती है बहुत सारी बातों में। तो मैं रविश से इल्तमास करूँगा कि वो इशफाक साहब के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरा ताल्लुक़ उनसे कोई 2008 में बना और उनकी वफ़ात से 3 दिन पहले तक हमारी मुलाकात। तो हम में से जितने लोग बैठे हुए हैं किसी न किसी अंदाज में उनसे जुड़े हुए थे, उनकी शख्सियत से मुतासर भी थे और शख्सियत का जो एक उनका जो पहलू था, जो एक मुसन्निफ़ का था और एक दानिश्वर का था, उससे भी मुतासर थे। यानी एक उनकी अपनी शख्सियत और एक उनका मुसन्निफ़ होना और एक दानिश्वर होना। उनकी शख्सियत के जो पहलू जो मुझे हमेशा मुतासर करते रहे और जिन्होंने मुझे एक ताकत हमेशा दी। ये मैं लफ्ज़ इसलिए ताकत इस्तेमाल किया है, जिस तरह की सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस तरह के हालात और कंपटीशन में हम हर वक्त रहते हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर दबाव रहता है और हम बहुत सारी जो अपनी खासियतें हैं, जिनको चले मस्बत खासियतें मैं कह लूँ, उनके ऊपर तादे डटे रहना जो है, उसके लिए कहीं ना कहीं से ताकत और इंस्पिरेशन चाहिए होती है। तो वो ताकत हमारे दोस्त देते हैं या हमारे मुताला देता है या हमारे हीरोज़, हमारे आइडियल्स देते हैं। यहाँ पर मिर्ज़ा साहब ऐसी शख्सियत ज़रूर थे कि जो वो इंस्पिरेशन देते थे। मसलन उनकी शख्सियत में एक मासूमियत हमेशा मैंने फील की है और जहानत, आप जानते हैं उनकी जुमलाबाजी से लेकर और हाज़िर जवाबी से लेकर उनकी किताबों तक जो फैली हुई है, और इखलास जो हर तरह के शख्स ने फील किया उनके, चाहे वो थोड़ी देर के लिए मिला या एक तवील अरसा उनके साथ जिसने गुजारा, चाहे वो एक छोटा सा वर्कर था या कोई लीडर था, उसने बेक वक्त ये अखलास जो है उनका, उसको महसूस किया उसने। और फिर शाइस्तगी उनके यहाँ, तो ये शाइस्तगी जो है ये भी उनके यहाँ हर जगह हमें नज़र आती है, चाहे वो गुफ्तगू हो, चाहे वो चाय पीने के बर्तन से लेकर और उनके अपने जो लिबास है और उनकी जो बोल चाल है, ये हर जगह पर उनकी शाइस्तगी मौजूद थी। और ये शाइस्तगी उनकी जो पर्सनल इखलाकियात थी उसमें बहुत शदीद मौजूद थी और उसका वो बहुत ज़्यादा ख्याल करते थे। यानी मेरा ये ख्याल है कि मैं आखिरी उनके जो साल थे, एक पूरा डेकेड से ज़्यादा उनके बहुत करीब रहा और अपनी बहुत पर्सनल बातें वो मुझसे शेयर कर जाते थे। और उनकी पर्सनल ज़िंदगी के हवाले से मुझे पता होता था कि कहाँ कौन कौन उनके साथ क्या कर रहा है। लेकिन मजाल है उन्होंने कभी शिकायत की हो, कोई शिकवा किया हो, होता है इंसान की हैसियत से, तो वो कभी नहीं करते थे। तो ये उनकी अखलाकियात का हिस्सा था कि मुझे क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, कितनी करनी है, कहाँ मैंने उसको एडिट करना है। तो ये सारी उनकी शख्सियत के पहलू थे। उसके बाद है उनकी दानिश वराना और बसीयत मुसन्निफ जो पहलू है, उसमें जो 3-4 चीज़ें हमें उनकी राइटिंग से मिलती हैं, उनकी गुफ्तगुओं से जो मिलती हैं। एक उनकी कमिटमेंट है,
نظریے کے ساتھ یا نظریے کی نئی تشکیل کے ساتھ، علم کے ساتھ، یہ کمٹمنٹ اہم تھی۔ دوسری بات، ان کے ہاں گہرا تفکر، وہ چیزوں کو یوں کر کے گزارنے والے نہیں تھے، وہ اس پہ غور کرتے تھے، فکر کرتے تھے، بہت سارے پہلوؤں پہ، اس سے پھر اس کو اپنے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ تیسری چیز ان کی ہمہ جہتی ہے، یعنی وہ اپنی گفتگو ہو، علمی یا علمی تحریر ہو، وہ انٹر ڈسپلنری رہتے تھے، یعنی کسی بھی ایک پہلو کو وہ فلسفے کے حساب سے، تاریخ کے حساب سے، بشریات کے حساب سے، امرانیات، معاشیات، سیاسیات، ہر پہلو سے اس کو دیکھتے تھے۔ تو یہ ان کی رائٹنگ کا وہ انداز ہے جو ہمارے ہاں آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ اب بڑی اسپیشلائز قسم کی گفتگویں ہوتی ہیں، ادب والا مجال ہے سیاست کی طرف نکلے، اور سیاست والا مجال ہے کہ کسی مصرے کی طرف آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ان کے ہاں یہ وہ انداز جو ہمیں خاص طور پہ جو یورپ کی ایک خاص علمی سطح تھی جو مارکس کے راؤنڈ اباؤٹ بنی، اس میں ہمیں بہت گہری طور پہ نظر آتا ہے۔ تو وہ روایت ہمارے ہاں بھی رہی ہے، چاہے وہ علی عباس جلال پوری کی صورت میں، سپتی حسن کی صورت میں، قاضی جاوید کی صورت میں۔ تو یہ ہمارے جو آخری جو لوگ تھے جنہوں نے اس روایت کو قائم رکھا، ان میں مرزا صاحب کا نام بہت اہم ہے، اور ان کا بہت بڑا حصہ ہے اپنی کتابوں کے حوالے سے۔ اچھا، اب یہ ظاہر ہے کہ میں نے ان کے دو پہلو لیے، شخصیت اور دانشور کی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ان کی دانشوری نے ان کی شخصیت کو متاثر کیا، اور ان کی شخصیت نے ان کی دانشوری کو، تو یہ چیزیں ظاہر ہے انٹر لنک تھیں۔ لیکن مجموعی طور پر اگر میں دیکھوں کہ ان کی شخصیت کے اور ان کے علم کے تین چیزیں اہم تھیں: شائستگی، حسن اور علم۔ اور اگر میں اس کو مزید نیرو ڈاؤن کروں تو وہ نکلتا ہے جمالیات، جس کی طرف ڈاکٹر صوبن نے اشارے بھی کیے۔ اب فکر کی اپنی جمالیات ہوتی ہے کہ انسان اس دنیا کو کتنا حسین بنانا چاہتا ہے اور اس کے لیے کتنی جد و جہد کرتا ہے، اور یہ جو جمالیات ہیں ان کی اپنی نفاست میں، ان کی شائستگی میں بھی موجود تھی۔ اور حسن پسندی جو ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ چائے کے کپ سے لے کے اور ان کی ٹائی کے کلر تک، اور ان کی گفتگو کے جملے سے لے کر، اور ہر حوالے سے، چاہے وہ جو تصویر کھینچتے تھے کہ کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے وہ لگا دیتے تھے، گویا یہ مجموعی ان کا ایک استھیٹکس کے حوالے سے ایک خاص ایک رویہ ان کا تھا جو ان کی ساری شخصیت پر غالب تھا۔ یعنی یوں آپ کہہ لیں کہ اس کے لیے اگر میں لفظ بول دوں کہ وہ ہماری ایک تہذیبی شخصیت ہے، یعنی ہمارے یہ جو خاص طور پہ پوٹھوہار، اور پوٹھوہار میں بھی یہ ہمارا جو اربن سینٹر ہے پنڈی اسلام آباد، اس میں ان کا ہونا اور ان کا جو تحرک ہے اپنی ملاقاتوں میں، اپنی گفتگوؤں میں، اپنی رائٹنگز میں، اپنے فون پر جو بھی ہے، اس حوالے سے ایک یوں کہہ لیں کہ انہوں نے ایک کچھ باندھا ہوا تھا، بہت کچھ۔ یعنی میرا خیال ہے کہ کتنے لوگ تھے جو فون کے ساتھ یا خود جا کر ان سے ملتے تھے، یا فون پہ نہ بھی ہوں، فیس بک پہ نہ بھی ہوں، ملے نہ بھی، تو ان کی رائٹنگ پڑھ رہے ہوتے تھے، یا کہیں ان کے متعلق گفتگو کر رہے ہوتے تھے، یا کوئی سوچ رہا ہوتا تھا، تو انہوں نے ایک باندھا ہوا تھا۔ یہ تہذیبی شخصیت کا خاصہ ہوتا ہے، اور ایسی تہذیبی شخصیت جو ہے وہ ہر سطح کے لوگوں سے رابطے میں رہتی ہے۔ اب ان کے رابطے جو ہیں ظاہر ہے کہ اپنے نظریاتی حوالے سے، اپنے علمی حوالے سے، اور اپنے پرسنل جو ان کی شخصیت کے حوالے سے وہ بہت زیادہ تھے۔
چاہے وہ ملتان ہو، چاہے کراچی ہو، کوئٹہ ہو، بہاولپور ہو، لاہور ہو، ایک تو یوں، پھر اس میں چاہے حاصل بزنجو ہو، چاہے گیلانی ہو، چاہے ڈاکٹر جعفر ہوں، یا چھوٹے چھوٹے پولیٹیکل ورکر ہوں یا مجھ جیسا بندہ ہو، ان کے رابطے ہر ایک کے ساتھ تھے، اور ہر ایک ان کو ایسے ہی لیتا تھا جیسے یہ مجھے بہت زیادہ جانتے ہیں اور مجھ پہ خاص توجہ دیتے ہیں، میری خاص طرح کی دوستی ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ ایک خاص جو ایک تہذیبی پرداخت ہوتی ہے، اس میں یہ یوں کہہ لیں کہ ایک چمک پیدا ہوتی ہے، ایک کشش پیدا ہوتی ہے جو ان کی شخصیت میں تھی، اور یہ تہذیب، ترتیب اور توازن جو ہے وہ ان کے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہر سطح پر موجود رہا۔ مثلا وہ بتاتے ہیں، اپنی عام گفتگو میں بتاتے ہوتے تھے کہ ایک وقت میرے پاس پیسے بالکل نہیں ہوتے تھے، میں شاہدرہ سے جب میں نے لاہور آنا ہوتا تھا تو صبح صبح جو دودھ کے ٹرالے چلتے تھے میں ان کے پیچھے لٹک کے آتا تھا تاکہ پیسے بچ جائیں، اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں ہوانا کے سگار پیتا تھا، میرے پاس اتنے سوٹ ہیں اب کہ وہ ان کی باری نہیں آتی، اور اتنے میرے یہ بھی تھا، لیکن ان سب میں ان کی شخصیت میں کوئی فرق نہیں آیا، ان کے جو انسانی پہلو ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہے، وہ کہیں پر بھی کوئی بد دماغی یا ایک کلچر کی خاص سطح سے نیچے آنا یا کوئی ایسا میں نے جملہ بھی ان کے منہ سے یا جیسچر میں نے نہیں دیکھا۔ وہ ہر جگہ انہوں نے اپنی اس جو تہذیبی پہلو تھا شخصیت کا، اس کو قائم و دائم رکھا انہوں نے، اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جو ہمارے پرانے یہاں پر ورکرز بیٹھے ہوئے ہیں جو سوشلسٹ حوالے سے ان کو جانتے ہیں کہ 60s سے جو ان کی جد و جہد شروع ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے دور دراز کے صحراؤں میں جا کر کسانوں کی جو تربیت کی یا اور سارا کچھ کرتے رہے، تو وہاں سے لے کر اور بعد میں جب میں نے ایک اور مضمون میں بھی لکھا کہ ہمارا یہ جو ہے ہیرو یہ گھر تک بیٹھ گیا اور لکھنے لکھانے لگا، تو وہ سارے عمل میں کیونکہ وہ انجمن اور محفل کے آدمی تھے اور ہر وقت لوگوں میں رہنے والے آدمی تھے، مجلسی آدمی تھے، چاہے وہ مرکز میں رہتے ہوں چاہے دانشوروں میں رہتے ہوں، تو اس میں ان کی خاص تربیت ہوئی تھی، وہ تنہائی میں نہیں رہ سکتے، وہ اکیلے نہیں رہ سکتے، تو آخر میں ان کے اوپر یہ دباؤ ایک خاص طرح کا آیا جس میں کرونا کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ پھر ایک اور بات آپ دوست جانتے ہیں کہ ان کے دو ادوار اہم ہیں، ایک تو جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، لیکن خاص طور پہ جب وہ اسلام آباد شفٹ ہوئے اور اسلام آباد شفٹ ہونے کے بعد انہوں نے ایک کلچرل فورم تشکیل دیا، تو یہاں پر ایک شفٹ ہے جو ان کی طرف سے آنی شروع ہوئی، اور اس کلچرل فورم سے جو 1994 میں انہوں نے تشکیل دیا، اس سے پہلے ڈاکٹر عنایت والا فورم وہ چلاتے رہے، جی ہاں، سوشل سائنس والا، اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ جو اسٹڈی سرکلز ہوتے تھے ہمارے ترقی پسند دوستوں کے اور اشتراکی دوستوں کے، ان کا وہ حصہ رہے، تو ایک ایسی متحرک شخصیت جو جن کے اثرات جو ہیں وہ آپ کراچی تک اور ادھر کوئٹہ اور کشمیر تک محسوس کیے جاتے ہوں، تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد کلچرل فورم جو ہے وہ ان کا ایک یوں کہہ رہے کہ انٹرم پیریڈ تھا، جہاں سے اس کے بعد ان کا جو اگلا دور آیا وہ سیفما والا ہے، اور سیفما کے بعد ان کا اسکول کا دور ہے جس کے وہ 3 فیز انہوں نے چلائے، اسکول آف ماڈرن ہسٹری اینڈ فلاسفی کے، پاکستان نے جو عروج دیکھنا تھا وہ 60 کی دہائی میں دیکھ لیا، اس کے بعد ایک ڈیک لائن، 60 کی دہائی میں جو جنریشن سامنے آئی ہے وہ جتنی ڈائنامک وہ جنریشن تھی پاکستان کی اس کے بعد نہیں ہے۔ یہ 60s کے جو لوگ تھے مرزا صاحب اسی کا حصہ ہے، نظریاتی طور پر متحرک، انتہائی تخلیقی، انتہائی تجربیت پسند،
انتہائی کنٹریبیوٹ کرنے والے. اس نسل نے پاکستان کے لٹریچر میں، آرٹ میں، فلسفی میں، ہسٹری میں جو اضافے انہوں نے کیے اس کے بعد اس لیول کی کبھی نہیں ہوئی. تو مرزا صاحب جو ہیں اس حوالے سے نو ڈاؤٹ کہ ایک تو وہ مارکسزم اور فلسفے کے استاد بھی تھے اور طالب علم بھی تھے، ایکٹیوسٹ بھی تھے، اور وہ محض سوشلسٹ نہیں تھے. یہ یہاں پر ایک فرق ضرور ذہن میں رکھیے. ایک تو انہوں نے باقاعدہ فلسفے کی تعلیم حاصل کی اور مارکسزم کے ساتھ جڑ گئے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ مارکسزم اور سوشلزم کا جو ڈفرنس ہے وہ عموماً قائم نہیں رکھا جاتا. ایک عام سوشلسٹ جو ہے وہ ایک نئے سماجی، سیاسی اور معاشی نظام کی تشکیل کے لیے جدوجہد کرتا ہے، لیکن جو مارکسسٹ ہے وہ فلسافیکل ایک پورا پیٹرن رکھتا ہے اپنے ذہن میں. تو اسی کی وجہ سے وہ ہیگل کے ساتھ بہت گہرے طور پہ جڑے ہوئے تھے. اور آخری دنوں میں مجھے یاد ہے کہ یورپ والوں نے باقاعدہ ان سے رابطہ کیا اور کہ ہیگل کے حوالے سے کون ہے جو یہاں کا ماہر ہے، تو وہ ان تک پہنچے اور پھر ان سے آرٹیکل لکھوایا اور اس کا ممبر بنایا. اور وہ پتہ نہیں وہ چھپا کہ نہیں چھپا، کیونکہ اس نے چھپنا تھا اور بعد میں ان کو بھیجا جانا تھا. تو اس حوالے سے آخری میں ذرا اس میں ایڈ کروں گا کہ انہوں نے فلسفہ، تاریخ اور سماجیات پر آلموسٹ 10 تقریباً کتابیں دی، جن میں ابھی 2 غیر مطبوع ہیں، اور ان میں شاعری کی 2 کتابیں ہیں، اور جن میں سے ایک جو ہے ایلیٹ یونانی شاعری کا ترجمہ ہے، اور پھر ڈرامے کا ترجمہ الگ ہے، وہ بھی ایک شاعری کی ہی صورت ہے ایک. اور اس حوالے سے ابھی ان کے بہت سارے مضامین بکھرے ہوئے پڑے ہیں جن کو کمپائل ہونا ہے ابھی. پھر آخر میں بالکل میں کچھ اشارے اور کروں گا کہ اپنے آخری جو 10 سالہ دور میں جب وہ اپنی فکر پر، اپنی ساری اسٹرگل پر نظر ثانی کر رہے تھے اور ان کا تجزیہ کر رہے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے جو نتائج نکالے تو اس کا اظہار وہ برملا کیا کرتے تھے مختلف محفلوں میں. مثلا ایک تو میں بالکل آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کا یہ دور آیا، اس میں جو خاص ایک ہڑبونگ مچا ہے، اس کے انحطاط پر وہ شدید مایوس تھے، کڑتے تھے جیسے ہم سب کڑتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ کون سی سطح آ گئی ہے جو میری زندگی میں، یعنی جس کو برداشت بھی نہیں کیا جا سکتا، گفتگو کرنا تو الگ ہے. تو وہ جو سفر رائگانی جو آخری ان کی شاعری والی کتاب ہے، اس کا انہوں نے یہ عنوان رکھا، جس کا دیباچہ انہوں نے لکھا ہے ڈاکٹر سروبر نے، اور وہ باقاعدہ انہوں نے طے کیا کہ اس کا میں نے یہ کیوں رکھا ہے. کیوں؟ اب دیکھیں کہ یہ شخص جو 60 سے چلا ہو، اتنی جدوجہد، اور اس کے بعد وہ چیزوں کو لپیٹ کے سائڈ پہ رکھ دے، اس کو ری وزٹ کرے اور نئے نتائج نکالے. اور پھر وہ کیا کہے؟ وہ کہے کہ سوشلزم جو ہے، جس کے لیے یہاں پر ہمارے لیفٹسٹ جدوجہد کر رہے ہیں، وہ بالشوزم ہے، وہ سوشلزم نہیں ہے، اور یہ ناکام ہے، ہم ناکام ہوئے، یہ وہ کہتے تھے. اور اس حوالے سے انہوں نے میکیاویلی والی جو کتاب ہے، اس کے آخری جو 25 صفحے ہیں، اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ انہوں نے کی، اور ان کے اپنے نتائج انہوں نے لیے ہیں، اور ان پر وہ کانفیڈنٹ. پھر وہ کہتے ہیں کہ طبقاتی جنگ والے اس سے وہ متفق نہیں رہے. پھر وہ مارکس کے اوپر کچھ چیزوں پر انہوں نے تنقید کی، لکھا اس پر. اس میں یہ کہا کہ یہ مارکس جو کہتا ہے کہ ساری تاریخ جو ہے وہ دراصل طبقاتی جنگ ہے. وہ کہتا ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں. پھر تاریخ کے جاور ہونے اور بے رحم ہونے کے حوالے سے وہ بہت صفاقی سے جملہ بول دیتے تھے. اتنے لوگ مرے ہیں تو انہوں نے تو مرنا تھا، تاریخ میں تو یہ ہوتا ہے، تاریخ نے تو کچل دینا ہوتا ہے. وہ اتنی آسانی سے بول جاتے تھے کہ اتنے لاکھ مر گئے ہیں تو یہ تو ہونا تھا. تو وہ جس اطمینان سے بولتے تھے، جو سننے والا تھا اس کی بے چینی بڑھ جاتی تھی. وہ فرق دراصل ان کے نالج کا، ان کی تاریخ پر گرفت کا، ان کے تاریخی شعور کا، اور ان کے نکالے ہوئے نتائج کا تھا. ایک ایسے شخص کا جو ساری عمر
ایک لیبارٹری میں بیٹھ کے سارے نتائج نکال کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر اس کو یوں کہہ رہا ہو کہ یہ تو ہونا تھا، لیکن شاید سننے والا اس کو اس طرح سے قبول نہ کر رہا ہو۔ پھر ایک بات انہوں نے آخر میں اپنی جو کتاب فلسفہ کیا ہے میں لکھی، تو وہ مادیت پسندی کو ہی فلسفہ کہتے تھے، باقی انہوں نے سارے ریجیکٹ کر دیے تھے۔ یہ بھی اس کے اندر جتنا بولڈ اظہار انہوں نے اس کتاب میں کیا ہے ہمارے ہاں اردو میں اس طرح سے نہیں ہو سکا۔ اور آخر میں ایک جملہ ان کا جو بہت مشہور تھا کہ تھر کے اندر جو ایسے چوڑیاں پہنی ہوئی خواتین ہیں گھڑے رکھ کے اتنی اتنی دور جاتی ہیں، اور ہمارے جو شاعر ہیں اس پہ نظمیں لکھتے ہیں، آرٹسٹ اس پہ پینٹنگ بناتے ہیں، ہمارے جو ڈاکومنٹری والے ہیں وہ جا کے جنابی ان کی ویڈیوز بناتے ہیں، یہ ایک ٹوٹی کی مار ہے۔ ایک ٹوٹی وہاں لگ جائے گی، یہ سارا کلچر فارغ ہو جائے گا۔ شاندار، بہت شاندار، لیکن پرابلم کیا ہے کہ نوجوان جب بیٹھے ہوتے تھے تو وہ ان کی ان نتائج سے بے چین ہوتے تھے، کیونکہ وہ دراصل اپنی تاریخی نتائج کو اتنی کروئلٹی کے ساتھ بیان کر دیتے تھے کہ نوجوانوں کے پاس کوئی سہارا، کوئی تنکے کا بھی نہیں رہتا تھا۔ تو وہ تو چاہتے تھے کہ کچھ ایسا ہو کہ جسے ہم لے کے ہمیں تو مایوس نہ کریں، ہمیں کوئی ایسا دھوکہ ہی دے دیں، ہمیں کوئی ایسا ذریعہ دے دیں کہ ہم جس کے پیچھے چلتے جائیں۔ ہم نے تو ابھی جوانیاں کاٹ دی ہیں، ہمیں اسٹرگل کرنی ہے۔ لیکن مرزا صاحب جو ہیں ظاہر ہے کہ ان ڈیٹیل میں نہیں پڑھتے تھے۔ ان ڈیٹیل میں پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی باقی مطالعے کیے جائیں۔ جنہوں نے ان کا مطالعہ نہیں کیا تو وہ اس سے بے چین ہوتے تھے، کیونکہ مرزا صاحب نہیں بتاتے تھے کہ جب ٹوٹی راجستھان میں یا تھر میں جائے گی تو ٹوٹی کے پیچھے جو سرمایہ دار آئے گا، ٹوٹی لگانے والا، وہ اس کلچر کو ایکسپلائٹ کرتا ہوا جو بنا دے گا وہ وہی ہوگا جس کو ہم سب ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور جس کو ہم بھگت رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کیا کہنے ڈاکٹر روش اشفاق صاحب کی جو ہمہ جہت شخصیت ہے اس کا مختصر بھی اور بہت بھرپور طریقے سے اظہار کر رہے تھے۔ اشفاق صاحب کی جو سراپا وفادار شخصیت ہے، دوستوں کا لحاظ کرنے والے، دوستوں کی پردہ داری کرنے والے، ان کا خیال کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے، اور یہ بات مجھے روش کی گفتگو سے جب وہ بات کر رہے تھے تو مرزا غالب بھی یاد آ رہے تھے کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، اور فراز صاحب یاد آ رہے تھے۔ ان کا تو یعنی آپ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ روش کا نے کہا کہ ان کی 2008 سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو پھر تو میں ان کو 90 سے ان سے تعلق تھا، جب ہم اور فراز صاحب وغیرہ ہوٹلوں میں بیٹھا کرتے تھے، اور سمینہ راجہ اور ہم اور فراز، اور یقیناً وہ ساری باتیں میرے ذہن میں آنے لگ گئیں کہ جب ان کے پاس ہم جاتے تھے یا وہ وہاں پہ آیا کرتے تھے، ہماری شامیں اکٹھے گزرتی تھیں، اور وہ کتنا دوستوں کا، یعنی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ دوستوں کی بہت ساری باتیں اور ان کے راز اور ان کی خفیہ مدد کرنا اور ان کے درمیان جو ہے ایک تعلق کو کرنا، تو یہ مرزا صاحب میں یہ بڑا کمال تھا ان کا۔ بہت خوبصورت آدمی تھے، اتنی ان کے بارے میں باتیں روش نے بتائیں، ان کی جو ان کی کمٹمنٹ ہے نظریے کے ساتھ، اس کے بارے میں جو روش نے کہا، تو یقیناً وہ جو ہے کہ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر اب وہ کہاں سے ہمیں ہوگا، ہم انہیں یاد ہی کریں گے، ان پر ہم بات کریں گے۔ مجھے ابھی حکم ہوا ہے کہ میں چند لائنیں، اگر آپ اجازت دیں، 4-5 لائنیں ہیں صرف، ڈاکٹر جاوید لطیف نے ایک واٹس ایپ کیا ہے کہ وہ پڑھ کے سناؤں، وہ جو کہ آج نہیں آ سکے تھے۔ تو میں وہ محترم ترقی پسند دوستو، خاکسار آج بوجوہ تعزیتی اجلاس میں شریک نہیں ہو سکا، جس کا ہمیشہ ملال رہے گا۔ جناب اشفاق سلیم مرزا صاحب انجمن ترقی پسند مصنفین اسلام آباد میں فلسفہ شناسی کے ہیرو تھے، ایک بہترین ترقی پسند ادیب، ترجمہ کار اور فلسفہ آگاہی ان کی نمایاں خصوصیات تھیں جو ہمیشہ یاد رہیں گی۔ پچھلے سال جب خاکسار نے اپنی کتاب فلسفہ کیا ہے کہ مکمل ہونے کا سوشل میڈیا پر اعلان کیا تو آپ دوستوں نے لائک اور کمنٹ سے عزت بخشی، لیکن وہ صرف جناب اشفاق سلیم مرزا تھے جنہوں نے فون پر متعدد بار مبارکباد دی اور فلسفہ کے
حوالے سے بہت باتیں کی. فرمانے لگے کتاب کا انتظار رہے گا. اب کتاب تیار ہے لیکن مرزا صاحب نہیں، جس کا مجھے بہت ملال ہے. ان کی شخصیت کی سادگی اور پروکار سخنوری انجمن ترک پسند مصنفین اسلام آباد کے ممبران کو ہمیشہ گرماتی رہے گی. گویا وہ ہم میں ہمیشہ موجود رہے گی. خاکسار ڈاکٹر لطیف جاوید. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.